کہ قرآن مجید کا یہ حکم ہے کہ نیکی اور اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کی جائے۔ اگر کوئی اچھی بات بول رہا ہے، کوئی اچھا ادارہ کھول رہا ہے، وہ کوئی بھی ہے، چاہے وہ میرے گھر کا بچہ ہے، وہ میرے خاندان کا بچہ ہے، وہ میرے علاقے کا آدمی ہے، وہ میری برادری کا ہے یا وہ میری برادری کا نہیں ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ اچھا کام آپ کے لیے کر رہا ہے تو آپ اگر مومن ہیں تو ایمانی ذمہ داری ہے کہ اس کا سپورٹ کیجئے، اس کی مدد کیجئے، اس ادارے کو مضبوط کیجئے۔ یاد رکھیے اس امت کے لیے یوں بھی اب خیر کے کام کرنے والے لوگ کم رہ گئے۔ آپ کی نسلوں کی تعمیر کے لیے اور آپ کے نئی جنریشن کی تعمیر کے لیے کام کرنے والے لوگ اب بہت کم نظر آتے ہیں، اور جو لوگ کر رہے ہیں یہ بہرحال ہمارے محسن ہیں، اس لیے ہماری ایمانی ذمہ داری قرآن مجید نے بتائی کہ تم اس کی مدد کرو۔ یہ ہے حسنین اردو میڈیا۔ تعلیم کا اور تربیت کا اچھا انتظام کیا جائے، یہ بہت اونچی فکر ہے اور یہ بہت اونچا مقصد ہے، یہ بہت عظیم ٹارگٹ ہے۔ امڈیہا کے مسلمانوں کی، یہاں کے مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ان کے درمیان کا کوئی نوجوان، کوئی نوعمر جس نے ابھی دنیا کی گرمی کو دیکھا بھی نہیں، جس نے ابھی دنیا کے حالات سے بڑی واقفیت بھی حاصل نہیں کی، جسے شاید اس کا تجربہ نہیں کہ ادارے کس طرح چلائے جاتے ہیں، گاؤں اور سماج کے لوگوں کو کس طریقے سے ادارے سے مربوط کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر ایک درد تھا، ایک ٹیس تھی کہ ہماری بچیوں اور ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے لیے اگر تعلیم و تربیت کا کوئی نظام نہیں ہے تو اس کی شروعات کر دینی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کسی بھی چیز کی شروعات کہیں سے بھی کی جا سکتی ہے، عدد کی شروعات بھی 0 سے ہوتی ہے، پھر 1 اور اس کے بعد 2 آپ لگاتے ہیں اور پھر آپ آگے بڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے دنیا کی جو بھی تحریک ہے، تنظیم ہے، آرگنائزیشن ہے، کوئی بھی ادارہ ہے، اس کی شروعات اسی طرح بے سر و سامانی کے عالم میں ہوتی ہے، اور پھر جب کام کرنے والا مخلص ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر اخلاص کی دولت ہوتی ہے، وہ صرف اللہ کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ وسائل پیدا کرتے ہیں اور وہ ادارہ آگے بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو جہاں کام کرنے والا اس نوجوان، اس کے رفقائے کار اور مدرسین، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ پورے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، صرف اپنے مولا کو خوش کرنے کے لیے اس کام کو کرے تاکہ اللہ کی مدد اور نصرت اسے ملے۔ وہیں آپ تمام علاقے کے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان دوست، ہماری معزز خواتین، مائیں بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، ان سب کی یہ ایمانی ذمہ داری ہے کہ ان کے ہاتھ کو مضبوط کریں، اور انہوں نے جامعۃ الصفہ کی بنیاد ڈال کر جس عظیم مقصد کو پورا کرنے کا خواب دیکھا ہے، اس کو شرمندہ تعبیر کرنے میں آپ اپنا قیمتی تعاون جو بھی پیش کر سکتے ہو وہ پیش کریں، اور یہ آپ کی ایمانی ذمہ داری ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، قرآن مجید کا حکم ہے، تعاونوا علی البر والتقوی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی اور بھلائی کا کام کوئی بھی کرے تم اس کی مدد کرو۔ آج ہمارے سماج کی ایک برائی اور ہماری ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ آج یا تو ہم اچھے کاموں میں پہل نہیں کرتے، اور جب پہل کرتا ہے کوئی تو ہم کھینچتے تو ہیں لیکن اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اچھائی کی پہل کرنے والا، اچھی تنظیم، اچھے اداروں، سماج اور سوسائٹی میں اچھے کاموں کے داغ بیل ڈالنے والا، ہم اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کو آگے لے جائیں، ہم اس کا سپورٹ کریں، ہم اس کا تعاون کریں، ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں، ہم اس کے لیے اچھی باتیں بولیں، ہم انہیں اچھے مشوروں سے نوازیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ فرشتے کی صفت ہے کہ اس سے غلطی اور کمی نہیں ہو سکتی۔ انسان اگر انسان ہے تو چاہے وہ کتنوں ہو بڑا مصلح ہو، چاہے وہ کتنوں ہو بڑا ولی ہو، چاہے وہ کتنوں ہی بڑا مفکر ہو، کام کرتے ہوئے بہت بار اس سے چوک ہو سکتی ہے، اس کے کام کے طریقے سے آپ کو اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن کسی کی ذات یا کسی کے کام کرنے کے طریقے سے
اگر اختلاف رائے ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اور بالکل نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو آپ اس کا سپورٹ صرف اس وجہ سے نہ کریں کہ وہ آپ کی رائے سے متفق نہیں ہوتا یا آپ کے مشوروں سے اس کا مشورہ میل نہیں کھاتا۔ میرے بھائیوں، ایمانی ذمہ داری ہے آپ کی کہ آپ کے سماج کے لیے، آپ کی سوسائٹی کے لیے، آپ کے علاقے کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے نئی نسل کے لیے، آپ کے نیو جنریشن کے لیے اگر کوئی فکری اور تعمیری کام کرنا چاہتا ہے، اس کا خواب دیکھ رہا ہے، تو آپ اس کا تعاون کیجئے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، قرآن مجید نے حکم دیا کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ کے کام میں کسی کی مدد مت کرو۔ کہیں کوئی گناہ کر رہا ہے، کسی برائی کو شروع کیے ہوا ہے، تو آپ بھی اس کے ساتھ لگ کر اس کی برائی کو آگے مت بڑھائیے بلکہ اس کی برائی کو بند کیجئے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کوئی اچھا کام شروع کرتا ہے اور اس کے اچھے کام کو دیکھ کر دوسرا بھی کرنے لگتا ہے تو اچھا کام کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا ہے خود اس کے عمل کا، اور دوسرا جس نے اس کو دیکھ کر اچھا کیا ان کا بھی ثواب اس کو ملتا ہے، لیکن اس کو اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها، جو آدمی کوئی اچھا کام شروع کرتا ہے تو اس کو اس اچھے کام کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح جو دوسرا اس کو دیکھ کر کرے گا تو ان دوسروں کو تو ان کے اچھے عمل کا ثواب ملے گا ہی، لیکن اس اچھے کام کی شروعات کرنے والے کو بھی اس لیے ثواب ملے گا کیونکہ اس کے شروع کرنے کے بعد دوسرے نے اس کو دیکھ کر کیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمَن سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، کہ جب کوئی آدمی کوئی گناہ کرتا ہے اور پھر اس کے گناہ کو دیکھ کر دوسرے نے بھی کوئی گناہ کیا، دوسرے نے بھی وہ غلط کام کیا، تو غلط کام کرنے والے کو تو اس کا وبال، اس کی سزا اور اس کا برا انجام ہوگا ہی، اس کو دیکھ کر جس دوسرے نے کیا اس کو بھی ہوگا، اور اس دوسرے کے گناہ کے برابر خود اس گناہ کی شروعات کرنے والے کو بھی وبال اور اس کا برا انجام بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے اگر کہیں برا کام ہو رہا ہو تو آپ کو اس کا سپورٹ نہیں کرنا ہے۔ ہمارے علاقوں میں آج کل شادی بیاہ کے موقع سے کوئی ڈی جے بجاتا ہے تو اس کے ڈی جے کو دیکھ کر ایسا نہ ہو کہ آپ بھی اپنی بہن یا اپنی بیٹی کی شادی میں ڈی جے بجا دیں، کیونکہ آپ بھی مرتکب گناہ ہوں گے، اور جس نے سب سے پہلے اس علاقے میں شروعات کی ہوگی اس کو ان سب کا وبال اور اس کی بری سزا بھگتنی پڑے گی۔ میرے بھائیوں، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ قرآن مجید کا یہ حکم ہے کہ نیکی اور اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کی جائے۔ اگر کوئی اچھی بات بول رہا ہے، کوئی اچھا ادارہ کھول رہا ہے، وہ کوئی بھی ہے، چاہے وہ میرے گھر کا بچہ ہے، وہ میرے خاندان کا بچہ ہے، وہ میرے علاقے کا آدمی ہے، وہ میری برادری کا ہے یا وہ میری برادری کا نہیں ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ اچھا کام آپ کے لیے کر رہا ہے تو آپ اگر مومن ہیں تو ایمانی ذمہ داری ہے کہ اس کا سپورٹ کیجئے، اس کی مدد کیجئے، اس ادارے کو مضبوط کیجئے۔ یاد رکھیے اس امت کے لیے یوں بھی اب خیر کے کام کرنے والے لوگ کم رہ گئے، آپ کی نسلوں کی تعمیر کے لیے اور آپ کے نئی جنریشن کی تعمیر کے لیے کام کرنے والے لوگ اب بہت کم نظر آتے ہیں، اور جو لوگ کر رہے ہیں یہ بہرحال ہمارے محسن ہیں، اس لیے ہماری ایمانی ذمہ داری قرآن مجید نے بتائی کہ تم اس کی مدد کرو۔ اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک حدیث میں دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا، لوگوں کی دو ورائٹی، انسانوں کی دو قسم، ایک کے بارے میں بتایا کہ یہ بڑا اچھا آدمی، دوسرے کے بارے میں بتایا کہ یہ بہت برا آدمی ہے۔ ایک کو آپ نے دعا دی، دوسرے کو آپ نے بد دعا دی، ایک کو آپ نے خوشخبری سنائی، دوسرے کے لیے آپ نے بدبختی کی بات کہی۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے مبارکباد کے مستحق بتائے گئے، جن کے لیے خوشخبری سنائی گئی، جن کی سعادت مندی پر مہر لگایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، وہ آدمی مبارکباد کے مستحق ہے، وہ آدمی بڑا اچھا ہے جس کو اللہ نے بھلائی کے لیے کنجی بنایا اور برائی کے لیے تالا بنایا۔ یعنی وہ جب بھی بولتا ہے اچھی بات بولتا ہے، وہ جب بھی کرتا ہے اچھا کام کرتا ہے، اور
اچھے کام کرنے والوں کا وہ سپورٹ کرتا ہے، اچھے اداروں کو وہ مضبوط کرتا ہے، اپنی بات سے، اپنی تحریر سے، اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے، اپنے ہر عمل سے، ہر اچھائی کے لیے وہ چابی بنتا ہے کہ وہ اپنے مشن اور اپنی زندگی کے تمام اعمال کے ذریعے سے اپنے سماج اور سوسائٹی میں خیر کو انجام دیتا ہے، بھلائی کو فروغ دیتا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ ایسا آدمی بہت اچھا اور مبارکباد کا مستحق ہے۔ لیکن دوسری طرف تذکرہ فرمایا وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ جعلہ اللہ مفتاحا للشر ومغلاقا للخیر، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے، اس آدمی کے لیے تباہی و بربادی ہے جس کو اللہ نے خیر کے لیے، اچھائی کے لیے تو تالا بنا دیا اور برائی کے لیے چابی بنا دیا۔ یعنی وہ اپنی بات سے جب بھی بولتا ہے غلط بات بولتا ہے، وہ اپنے کردار اور اپنے گفتار کے ذریعے سے جب بھی بکتا ہے اور جب بھی کوئی عمل کرتا ہے تو خیر کے لیے وہ تالا بن جاتا ہے، خیر کے کام اس کی زبان کے غلط بول سے بند ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی، آج ہمارے سماج میں، ہمارے درمیان بہت سارے لوگ ہیں جن کی زبان سے نکلنے والے بول زہر سے کم نہیں ہوتے، جن کی زبان سے نکلنے والے بول ہماری ملی تنظیموں پر، ہمارے ملی قائدین پر، ہمارے دینی اداروں پر ضرب لگاتے ہیں۔ ایسے لوگ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ہلاکت اور بربادی کا مستحق ہیں۔ لہذا ہماری یہ ایمانی ذمہ داری ہے کہ اولاً ہم اپنی کوششوں سے خیر کے کام کو کرنے والے ہوں، اور اگر کہیں ہم سے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے تو خدا نہ کرے کہ آپ نبی علیہ السلام کی اس بددعا کے مستحق ہو جائیں اور آپ کام کرنے والوں کے بارے میں غلط بول کر، آپ کام کرنے والوں کی ٹانگیں کھینچ کر، آپ اچھے کام کرنے والوں کے لیے منفی پروپیگنڈے کر کے اس طرح کی وعید اور اس طرح کی ہلاکت کی بددعا کے مستحق ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے امڈیہ کے اندر اگر یہ جامعۃ الصفہ قائم ہوا اور اس کا ایک بڑا مقصد بتایا گیا تو آپ کا یہ ایمانی فریضہ ہے کہ پھر اب آگے اس خواب کے اندر رنگ بھرنے کے لیے اور اس خواب کو صحیح معنوں میں شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے جو قربانی آپ دے سکتے ہو وہ قربانی آپ پیش کیجئے، کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائی اور میرے بزرگوں، مجھے بتایا کہ یہ بچیوں کا ادارہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ بچیوں کی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بہت سارے لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ بچیوں کی تعلیم اور اس کی تربیت کی فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں۔ سادہ لوح مسلمان، سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے والی یہ ہماری چچی، یہ ہمارے چچا، یہ ہمارے سماج کے لوگ جن کو علم کی یا جن کو تربیت کی اہمیت کا احساس نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی بچیوں کا کام تو یہ ہے کہ گھر کے اندر وہ رہ کر کھانا پکائے، کپڑے دھولے، گھر کے کام۔ اور اچھی لگی تو حسنین اردو میڈیا کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔